آفیشیلی معافی مانگنے والی بات نہیں ہے. اب وہ جنرل مشرف وینٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. میرا خیال ہے وہ کافی حد تک گئے تھے. وہاں سارے نان بنگالیز ہی جنرلی تھے, تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بنگالیز ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں, ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں. وہ 24 سال گزر چکے تھے, 23 سال بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا. دسمبر پورا گزر گیا, جنوری پورا گزر گیا, فیبری پورا گزر گیا, پارلیمنٹ نہیں کال ہو رہی. تو اب آپ یہ بھی کہیں کہ بنگالیوں کا ریئیکشن بھی نہیں آئے گا. اینڈ دے ور سٹنگ آن اے میجورٹی, مطلب وہ جو پاکستان میں ٹوٹل ملا کے تھے تو ایسٹ پاکستان میں 169 سیٹس تھی, 167 وہ جیتے تھے, which give them a comfortable majority overall. کہ جو ہمارا برتاؤ تھا بنگالیز کے ساتھ, وہ دیٹ واز دا مین ریزن کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دا ڈس انٹیگریشن آف پاکستان. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں بھی پارلیمنٹری جمہوریت میں جب الیکشنز ہوتے ہیں نا, تو اگر 2 ہفتے یا 3 ہفتے تک اسمبلی کال نہیں ہوتی نا, تو ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. بے نظیر بھٹو انفیکٹ دسمبر 1988 میں جب جیتی ہیں, اور غلام اسحاق واز ٹرائنگ ٹو پلے گیمز کہ جی وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا فورن منسٹر یہ ہوگا اور فائنینس منسٹر یہ ہوگا, اپنی کابینہ میں پیپلز پارٹی کو فورس کر رہے تھے, اینڈ دیٹ از وائی ہی واز ناٹ. تو پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا. ابھی آپ سوچیں کہ دسمبر 7 1970 کو الیکشنز ہوئے, اینڈ ود آل دا پاسٹ جو 24 سال گزر چکے تھے, 23 سال بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا, دسمبر پورا گزر گیا, جنوری پورا گزر گیا, فیبری پورا گزر گیا, پارلیمنٹ نہیں کال ہو رہی. تو اب آپ یہ بھی کہیں کہ بنگالیوں کا ریئیکشن بھی نہیں آئے گا, اینڈ دے ور سٹنگ آن اے میجورٹی. مطلب وہ جو پاکستان میں ٹوٹل ملا کے تھے, تو ایسٹ پاکستان میں 169 سیٹس تھیں, 167 وہ جیتے تھے, which give them a comfortable majority overall in Pakistan, because اس وقت ان کی پاپولیشن زیادہ ہوتی تھی. اب تو وہ بھی چینج ہو گیا. تو ہم نے کبھی وہ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں کہ وہ جو ان کا کنسرن تھا, جو ریئیکشن تھا ان کا اتنا اسٹرانگ وہ تھا, اس کے ساتھ زیادتیاں تھیں نا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پہلے کولونین ماسٹرز تھے گورے, اب وہ چلے گئے, اب یہ آگے ویسٹ پاکستان. وی نیور ٹریٹڈ دیم. آبویسلی بہت سے لوگوں نے ایفرٹ کیا تاکہ ان کو برابری پر لے کے آیا جائے, بٹ جو موٹی موٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا, جس طرح 1956 میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنا, ابھی الیکشن ہونا تھا 1958 میں, اس سے ان کو میجورٹی ملنی تھی, ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے رول کرنا تھا, تو وہ موقع ہی نہیں ماشاء اللہ لگ گیا. اور ماشاء اللہ جو یہاں لوگ سمجھتے نہیں تھے نا, اور ابھی بھی نہیں سمجھتے, ماشاء اللہ جب لگتا ہے, اور خاص طور پر ود ایسٹ پاکستان بینگ دیئر اینڈ ان میجورٹی, پاکستان کی فوج جو ہے میجورٹی پنجاب سے آتی ہے, اور پہلے سے آتی ہے. ہاں پہلے سے آتی ہے, پری پارٹیشن. تو فیصلہ سازی ساری پنجاب کے پاس چلی جاتی ہے نا, فیصلہ سازی میں آپ شامل ہی نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچتے ہیں بیٹھ کے سندھ میں جو بھی تھے اس وقت, یا بنگال میں جو بھی تھے, کہ بھائی ہم اس ملک میں کیا ہیں, اگر فیصلہ سازی میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. دیٹ از وائی پاکستان میں جب کہتے ہیں نا جمہوریت اور پارلیمنٹری جمہوریت, کیوں پاکستان میں زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہاں ہر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, ایک ہوموجینس تو ہے نہیں پاکستان, یہ ایران کی طرح یا چائنا کی طرح یا جرمنی کی طرح. وی ور ناٹ, پاکستان ڈڈ ناٹ کم ایز اے ریزلٹ آف نیشنلسٹک. ہمارا تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو ایک الگ بحث ہے باہر فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ اور واٹ ایور. یا بٹ یہ کہ حسینہ واجد نے ابھی ریسنٹلی یہ بولا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو اپولوجائز کرنا چاہیے. ایکچولی جنرل مشرف جب گئے تھے 2004 میں, یا جب بھی گئے تھے مجھے نہیں یاد, اس وقت انہوں نے ان اے وے ایکنالج کیا تھا. آفیشیلی معافی مانگنے والی بات نہیں ہے. اب وہ جنرل مشرف وینٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. میرا خیال ہے وہ کافی حد تک گئے تھے, بٹ شارٹ آف دی بنگالی ایکسپیکٹیشنس, کیونکہ یہاں بھی تو ایک ریئیکشن آنا شروع ہوتا ہے. وہ تو جنرل مشرف تھا, ملٹری چیف بھی تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا, تو وہ تو اس حد تک جا بھی سکتا تھا. اگر آج میرا خیال ہے پرائم منسٹر یا کوئی بھی جائے, وہ تو غدار کیا واپس بھی نہ آنے تھے. جہاز گھماتے ہیں, پاکستانیز کو محسوس نہیں ہوتا نا کہ ہمارے سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں اور کتنا لیجیٹمیٹ اسٹرگل تھی بنگالیز کی. یہ اگر ہمیں محسوس ہو نا,
اگر ہم خود ایکنالج کریں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اور سب کو یہ بتائیں کہ جی یہ کیا اسٹرگل تھی, کیا ہوا کیا, اب تو ظاہر ہے 52 ایئرس ہو گئے ہیں, اب ایکنالج کرنا. لیکن آج بھی یہ جو بھی میری بات سنیں گے تو مجھے بہت بھر بھر کے گالیاں دیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جیسور میں کیا ہوا تھا, اور آپ کو ڈھاکہ میں نہیں پتا کیا ہوا تھا, ڈھاکہ یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا, اینڈ سو آن. یا مجیب الرحمان کیا چاہتا تھا, اور اگرتلہ کیس واز اے جینوئن کیس. That is what the argument goes کہ اگرتلہ کیس واز اے جینوئن کیس. اب مجھے نہیں پتا اس کے کتنی جینوئن تھا, بٹ اس میں یہ ضرور تھا کہ ہی واز میٹنگ انڈین کونسل جنرل وہاں ڈھاکہ میں 1966 سے, وہ ایک بات چیت شروع ہو گئی تھی. وہ وہاں سارے نان بنگالیز ہی جنرلی تھے, تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بنگالیز ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں, ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پہلے کولونین ماسٹرز تھے گورے, اب وہ چلے گئے, اب یہ آگے ویسٹ پاکستان. اچھا, مین ٹائم جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو دونوں اپنی اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دیتے ہیں, اور ایک دفعہ تو ایکچولی عمان میں پاکستان کی 2 ٹیمیں اتری. جارڈن کے ساتھ میچ تھا, جارڈن کی ایک ٹیم ہے, پاکستان کی 2. وہ آرگنائزرز پریشان ہے کہ تو وی ور موونگ, ڈھاکہ بھی رہے, لاہور میں بھی, استنبول, انکرا میں بھی, پنڈی میں بھی, ایبٹ آباد میں. تو میری پیدائش ایبٹ آباد کی ہے, تو جہاں جہاں آرمی کے سینٹرز ہیں نا, تو آپ کی ٹرانسفر وہاں ہوتی ہے, تو آپ کی اسکولنگ ایسے چینج ہوتی رہتی ہے. اینڈ فائنلی جب میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, ریٹائر نہیں ہوئے تھے, بھٹو صاحب جس دن بنے پریزیڈنٹ, ٹیک اوور کیا 20 دسمبر 1971 آفٹر دی فال آف ڈھاکہ, تو اس وقت انہوں نے 7 جنرلس کو جو ریٹائر کیا تھا اس میں میرے والد صاحب بھی تھے. تو ہی واز جسٹ 48 اور ہم اسکول میں تھے. تو اس وقت پھر ہم کراچی آ گئے, اینڈ دین اسکولنگ اینڈ یونیورسٹی, پھر آئی بی. آپ کو ڈھاکہ کا ٹائم یاد ہے؟ ہاں, ڈھاکہ کا یاد. کیا ایج تھی آپ کی؟ ڈھاکہ کا ٹائم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم جو ہماری جو میں ایج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سن کیا تھا؟ اس وقت 66, I was 10. Oh, you don't remember much. نہیں, I remember because ادھر بڑی ایک کنٹونمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے, بڑی زبردست لائف ہوتی ہے. کنٹونمنٹ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈھاکہ بھی تھا, تو وہاں سارے نان بنگالیز ہی جنرلی تھے, تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بنگالیز ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں, ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں. بالکل ایسے ہی ماحول تھا, اور ایسی تھی. many years later we realized کہ یہ تو کچھ نہیں, صحیح نہیں تھا, بیکاز وہ ظاہر ہے جس طرح سے بنگالی دیکھتے تھے کہ یہ ویسٹ پاکستان سے آفیسرز آ رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی چھان ہے, اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں, اور سارا, اور جو سرو کرنے کے جیسے دیکھیں نا, جیسے برٹشرز حکومت کرتے تھے, تو اگر آپ پری پارٹیشن کے وہ دیکھیں ماحول, تو پری پارٹیشن میں جو بھی بڑا, جو وائس رائے تو خیر بہت بڑا ہے, میں تو ڈپٹی کمشنر یا میجسٹریٹ یا جو گورے تھے کراچی میں اور لاہور میں, تو دے ور دا رولرز نا. اور جو پاکستانی یا انڈین ہی کہہ سکتے ہیں اس وقت, وہ ان کو سرو کرنے کے لیے تھے, چاہے وہ ڈرائیور کی حیثیت سے, چاہے ویٹر کی حیثیت سے, یا دوسرے. سو بنگالیز بیسکلی دا مارجنلائزڈ وہ, اور ان کی کمیونٹی. اب بیہائنڈ دا سین اور انڈر نیتھ کتنا ریاکشن تھا, وہ تو اس وقت سمجھ تھی نہیں, اینڈ ود ان اے میٹر آف فیو ایئرز وہ 71 میں سب کچھ سامنے آ گیا. اور اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں تھی, کیونکہ سب کچھ کنٹرول اتنا زیادہ تھا. ہمیں تو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی نا. ایک لوگ بحث کرتے تھے, میں جب ایک چیز کہتا ہوں نا کہ کنٹریز سیکھتی ہیں, جو سبق سیکھتی ہیں,